رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں اور ہماری عبادتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمارے جیسے گھروں میں سب سے مین ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا فریج میں رکھیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ ہمیں مشکل نہ ہو۔ تو میں نے آج بند گوبھی اور پالک کو کاٹ کے میں نے اس کو فریز کرنے کے لیے میں نے اس کو شاپر میں ڈال کے فریز کر دینا ہے تاکہ جس وقت مجھے ضرورت ہو تو میں اسے یوز کر سکوں۔ تو عام طور پر ہمارے گھروں میں بہت بڑی بڑی ڈشیں نہیں بنائی جاتی، سحری ہو یا افطار سمپل ہوتے ہیں، کیونکہ مزدور ایک دہاڑی دار فیکٹری میں ملازمت کرنے والا بندہ کتنا کما لے گا اور کتنا کم جو ہے نا۔ اصل میں مین چیز ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اور کتنے خرچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری گھرداریاں، اتنا بڑا شہر، اور ہم نے کیسے مینج کرنا ہے۔ عام طور پر عورتیں اور بچے اس چیز کو نہیں لیتے، سیریس نہیں لیتے کہ آخر شوہر کما کے لا رہا ہے تو کس طرح کما رہا ہے، اس کی مہنگائی کے دور میں کس طرح وہ منہ دے رہا ہے، کیسے وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور یہ حالات ہمیں اپنی شادی کے بعد زیادہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ گھر چلانے کتنے مشکل ہیں، ہمارے ماں باپ نے کیسے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، اور وہ کس طرح یہ ٹائم پاس کر رہے تھے، کس طرح کر رہے تھے۔ اور آج ہمارے سر پہ جب پڑی ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ آج کی مہنگائی کے دور میں بچوں کو دیکھنا، بچوں کی خواہشیں پوری کرنا، گھرداری، آئے مہمان کو دیکھنا کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر ہمارے گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے نا، اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں یار مہمان کو کھلانا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ہم چھور باری مرغی بنا لیتے ہیں اور گوشت بوٹیاں مہمان کو دے دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے جو ہے نا اپنے لیے شوربہ وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم چپ کروا دیتے ہیں، یار جتنی دیر مہمان بیٹھے ہیں اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں نے شور شرابہ نہیں کرنا، کچھ مانگنا نہیں ہے، کچھ لینا نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے بھی دیکھا تھا بچپن میں بھی، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ماں باپ نے بھی دیکھا ہے، یہ کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہماری اماں بھی ہمیں چپ کروا کے بٹھا دیا کرتی تھی کہ دیکھو مہمان گھر میں ہے نا تو شور شرابہ نہیں کرنا، کچھ مانگنا بھی نہیں ہے، مہمان جائیں گے نا تو جو کچھ بھی ہوگا تو آپ کو دیں گے۔ اب مہنگائی نے ایسی کمر توڑ دی ہے کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہاتھ اس طرح نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی خواہشیں اس طرح نہیں پوری کر سک رہے ہیں جس طرح ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بچوں کو وہ ساری آسائشیں دیں، وہ ساری خواہشیں پوری کریں جو بچے چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے نظام چلانے والا، کیونکہ اگر انسانوں کے بس میں کسی کا پیٹ پالنا ہو نا تو میں کہتی ہوں کہ انسان کسی کو 2 دن بھی نہیں کھلا سکتا، ایک دن بھی ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور ہر غریب اور امیر کو کھانا کھلا کے سلاتا ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے، جہاں تک میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کا کرتی ہوں، تو میں نے کچھ عرصہ پارلر بھی کیا تھا لیکن پارلر کا نہیں چلا، پھر میں نے سوچا کچھ کروں، پھر میں نے بیکنگ کا سیکھا، پھر بیکنگ بھی نہیں چلی میری کیونکہ لوگ پے نہیں کرتے۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ شادی کے بعد اتنی مشکلات ہوتی ہیں، اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے تو ان کا روزی رزق بھی ضرور دے دیتا ہے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ میرے شوہر عام طور پر ان کے چہرے پہ تھکن اور پریشانی، ٹینشن کہ اتنی انکم میں ہم اتنی مہنگائی کے دور میں ہم کس طرح کریں گزارا۔ پھر میں نے بہت کوشش کی، پھر میں نے اپنے گھر سے بہت دور چل کر جا کے میں نے سلائی سیکھی کہ میں کسی طریقے سے اپنے شوہر کو سپورٹ کروں۔ تو پھر سلائی جب میں نے سیکھی ہے الحمدللہ، پھر میں نے تھوڑا بہت اپنے ہسبینڈ کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ کافی ہیلپ ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا جس طرح ایک بندہ، آج لاکھوں کمانے والے بندے بھی رو رہے ہیں، اور جو کچھ چند ہزار کما رہے ہیں انہوں نے تو بیچاروں نے رونا ہی ہے کہ راشن ہی پورا نہیں ہوتا، بجلیوں کے بل نہیں پورے ہوتے، کرائے نہیں پورے ہوتے، بچوں کی فیسیں اور گیس کے بل، پانی کے بل، بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب تک بندہ زندہ ہے نا، جب تک آتی ہے یہ چیزیں، یہ ٹینشنیں بندے کے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو یہ ٹینشنیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ بندہ تو آزاد ہو جاتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہے نا بندہ، میں کہتی ہوں یہ ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی۔
کوئی شادی آ جاتی ہے خاندان میں، ہمیں سب سے پہلے یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے یار کہ یہ بچوں کے کپڑے بنائیں گے، اپنے کپڑے بنائیں گے، وہاں لین دین کریں گے، اتنے سارے اخراجات کیسے کریں گے، مینیج کریں گے۔ پھر مین چیز جو ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو کمیٹی وغیرہ ڈال لیتے ہیں، پھر ہم تھوڑی بہت بچت کر کے کھینچ کر کے ادھر ادھر کر کے تو پھر جو ہے نا ہم کمیٹی ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہمارا نظام چل جائے۔ تو نظام چلانے کے لیے بندے کو بہت ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا، خاندان کو بھی دیکھنا، اور عقل والی بیویاں جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ اپنے شوہر کو یہی کہتی ہیں کہ اچھا فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حل نکل آئے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ سگڑ اور اچھی بیویوں اور محبت کرنے والی بیویوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خرچے بڑھانا، اپنی فرمائشیں پوری کرنا، تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ عقل مند بیویوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ شوہر کا خیال آپ خود نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اور ہماری زندگیاں، ہماری زندگی کی خوشیاں، ہماری ساری دنیا انہی شوہروں کے سر پہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب شوہر ساتھ نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی رشتہ اپنا نہیں ہوتا، کوئی چھت نہیں ہوتی، اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائی بھی نہیں بنتے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہر ٹائم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر آج کی میری باتیں، آج کا بلاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔